نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قابل صد احترام، میں نے سورۃ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو. اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، نبی کی بات مان لینا، نبی کی سنت پر چل پڑنا، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے. اللہ رب العزت کی پہچان کرانے کا ذریعہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے اندر اللہ رب العزت کی پہچان کرائی؟ اللہ رب العزت کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں ہے اور نبی کی اطاعت کرنے میں ہے اور نبی کے پیچھے چلنے پر ہے. وہ کیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر احکامات اتارے اور احکامات اتارنے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان احکامات پر عمل کرو، ان کو ادا کرو. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو. اللہ رب العزت نے وقت نہیں بتایا، نمازیں نہیں بتائی، سنتے نہیں بتائی، فرائض نہیں بتائے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، قرات کہاں پر کرنی ہے، تسبیحات کہاں پر پڑھنی ہے. تو اللہ نے اجمالی طور پر بتا دیا کہ نماز پڑھنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ رکوع کیسے کرنا، سجود کیسے کرنا، قرآن پاک کہاں پر پڑھنا ہے، کتنی سنتے ہیں نماز میں، کتنے فرائض ہیں اور کتنے نمازیں ہیں، اور کس کس وقت کے اندر نماز پڑھی جائے گی اور کس کس وقت میں پڑھی ہوئی نماز کا نام کیا ہے. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ رکھو. روزے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کر کے بتا دیا کہ فجر کی اذان سے پہلے روزہ رکھنا ہے اور جب مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے، روزہ افطار کرنا ہے. یہ روزہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر کے بتا دیا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حد بھی مقرر کر دی اور روزے کا طریقہ بھی بتا دیا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی. حج کا حکم اللہ نے فرمایا حج کرو، لیکن حج کیسے کرنا ہے، کس مہینے میں کرنا ہے؟ تو مہینے ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے، اور حج کرنے کا طریقہ بھی ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، حلق کرانا ہے، عرفات میں جانا ہے. یہ مکمل وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دکھائی. اللہ نے حکم دیا زکوٰۃ دینی ہے. اللہ رب العزت نے جب حکم دے دیا زکوٰۃ دینی ہے، کوئی آدمی سمجھ سکتا تھا کہ سال میں ہر سال دینی ہے یا ایک مرتبہ دینی ہے، ہر مہینے میں دینی ہے، کب دینی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر کے بتا دیا کہ سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے اور اس آدمی پر زکوٰۃ ہوگی کہ جس پر اتنا مال ہوگا. زکوٰۃ کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دکھائی. روزے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر بتایا. حج کے بارے میں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دکھائی اور بتایا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت کی ہے، جو یہ بتایا ہے، یہ وہی غیر مطلوب ہے.
اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی مضمون اللہ کا ہوتا ہے اور نبی اپنے الفاظ کے اندر اس کو بیان کرے، اس کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا